پیارا منو اور اس کی بہادری۔ منو ایک بھالوں کا بچہ تھا جو اپنے ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ پہاڑی جنگل میں رہتا تھا۔ ہر سال موسم سرما سے قبل وہ اور اس کا خاندان سردیوں میں کھانا جمع کر لیتے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ اکثر اپنے ماں باپ کے ساتھ شکار پر بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس سال غیر متوقع طور پر شکار کی شدید قلت تھی۔ نہ تو ان کو بہتے دریا میں مچھلیاں مل رہی تھیں اور نہ ہی خرگوش وغیرہ۔ درختوں پر شہد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال سے منو کے والدین کی طرح تمام ہی بھالو پریشان تھے۔ اگرچہ وہ سردیوں کا زیادہ تر حصہ سو کر گزارتے تھے، تاہم کھانا تو ضروری تھا۔ اگر وہ ابھی کھانا جمع نہ کرتے تو پوری سردیاں کیسے گزارا کرتے؟ منو کو صورتحال کا مکمل علم تو نہیں تھا، لیکن اسے بھی اندازہ تھا کہ اس بار کھانا کم ہے۔ وہ اس مشکل وقت میں اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بغیر کسی کو بتائے وہ اپنے غار سے نکل کر دریا کی ہر طرف سے گزرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جانب چل پڑا۔ کافی دیر تک درختوں کے درمیان نیچے کی جانب چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے، مگر اس نے سوچا کہ شاید اس راستے پر چلنے سے کوئی کھانے کا ذریعہ مل جائے، اور یہ سوچ کر وہ چلتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک غار دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر تھوڑا ہچکچایا، مگر پھر تجسس میں وہاں داخل ہو گیا۔ یہ غار اصل میں ایک لمبی سرنگ تھی جو انسانوں نے بنائی تھی۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد منو کو ایک بڑا سا صندوق نظر آیا۔ تجسس کے باعث اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر مچھلیاں تھیں، جن میں سے ایک اس کی پسندیدہ بھی تھی۔ خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے مزید صندوق بھی نظر آئے، جنہیں کھولنے پر خرگوش، ہرن اور مارخور کا گوشت بھی ملا۔ یہ سب دیکھ کر منو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن دوسری طرف منو کے والدین اور بھائی بہت پریشان تھے۔ اندھیرا چھا رہا تھا، مگر منو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ جنگل کے دوسرے بھالو بھی اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک بوڑھے بھالو نے منو کے والدین کو بتایا کہ اسے کچھ فاصلے پر ایک نئی سرنگ دکھائی دی ہے، جس میں لوگوں کے آثار ہیں۔ منو کے والد، بھالوؤں کا سردار اور چند مزید بھالو اس سرنگ کی طرف چل پڑے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ سرنگ کے قریب پہنچے۔ اندھیرا چھا چکا تھا، مگر سرنگ کے اندر روشنی اور لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قریب جا کر انہیں انسانوں کی باتیں سنائی دیں۔ آج تو ہمارے ہاتھ بڑا شکار آیا ہے۔ اس بھالو کے ہمیں بہت پیسے ملیں گے، بس اسے چھپا کر اسمگل کرنا ہے۔ یہ زندہ ہے، اس لیے احتیاط سے لے جانا ہوگا۔ یہ سن کر بھالوؤں کو یقین ہو گیا کہ وہ منو ہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر سرنگ میں گھس کر ان انسانوں پر حملہ کر دیا۔ لوگ تقریباً 10-15 تھے، لیکن اچانک حملے اور بھالوؤں کی تعداد دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان کے جانے کے بعد منو کو ایک بوری میں ہو گئے بے ہوش پایا گیا۔ سردار بھالو دریا سے پانی لایا اور منو کو ہوش میں لایا۔ ہوش میں آتے ہی منو نے سب کو مچھلیاں، خرگوش، ہرن اور مارخور کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سب بہت خوش ہوئے کیونکہ سردیوں کا کھانا اب ان کے پاس تھا۔ وہ کھانے کا ذخیرہ لے کر اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے۔ اگلی صبح منو کی بہادری اور کھانے کے ذخیرے کی خبر پورے جنگل میں پھیل گئی۔ بھالوؤں کی آبادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے منو کی بہادری کو سراہا۔ اس کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور یوں منو کی بہادری کے باعث تمام بھالوؤں کی سردیاں سکون سے گزر گئیں۔